सकते। आदर साहब, इस वक्त हमारे पास जो फैसलाबाद हमारा रीजन है, इस रीजन के तकरीबन 25 के करीब वज़ीर, मशीर और जो हुकूमती मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले लोग हैं। MPMN छोड़ दें, जो वज़ीर और मशीर हैं, क्या ये लोग जो हैं आपके हेल्प नहीं करते? किसी स्टेज पे आप इनको दावत क्यों नहीं देते कि आएँ और आके आपके मसाइल सुनें और उसे हुकूमत तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि यही जो पैसा इन इंडस्ट्रियलिस्ट से हमें वापस आएगा, जो रिटर्न हमें मिलेगी, ज़र मुबादला कीमती आएगा, ये हमारी हुकूमत चलाने में मददगार होगा और हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका से निजात दिलाएगा, इनके कर्जों से हमारी जान छूट जाएगी। ये लोग आपकी हेल्प नहीं करते? सर, ये जो मशीर हैं, ये वजीर हैं, ये जो भी लोग हैं, जिस पोजीशन पे होते हैं और जिस कैपेसिटी में जो मुमकिन होता है, मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी जितनी मीटिंग्स हुई हायर लेवल्स के ऊपर, दे डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम और उसको हल कराना चाहते हैं, उस पर एफर्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो निज़ाम है उसमें एक बदकिस्मती है कि हमारे निज़ाम के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो इतना शफाफ नहीं है। यानी अगर हम अमेरिका के पीछे इलेक्शन को उठा लें, ओबामा साहब के, तो हम रेगुलरली टीवी पे देख रहे थे कि दोनों, यानी ओबामा साहब और उनके ओपोनेंट्स का आपस में मुज़ाकरा टाइप का एक टीवी पे दिखाया जाता था कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को बयान करता था, बिफोर बीइंग इलेक्टेड पीपल न्यू इट कि अगर वो ओबामा को सिलेक्ट करेंगे तो ओबामा उनके सदर बनेंगे। हमारे यहाँ तो आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक पता ही नहीं होता कि सुबह सदर कौन बनेगा और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जीतती तो पार्टी है। जब तक उस आदमी का चेहरा सामने नहीं दिखाएंगे कि ये मेरी ये पार्टी है और मेरी पार्टी का ये सदर होगा अगर मैं जीत गया तो लोगों को चेहरा दिखेगा कि ये आदमी है जिसको हमने अपना सदर बनाना है। उस सदर के साथ बाकायदा डिस्कशन होंगे, उनके स्कॉलर्स बैठेंगे, उनके बंदे बैठेंगे लोगों के। जब वो लर्नर्स लोगों को जवाब देगा कि मैं इस मुल्क के लिए ये कर सकता हूं, तो पीपल कैन सी कि जो आदमी हमारा सदर बनने आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहा है, जो इतनी की पोस्ट है, कि क्या उसका पोटेंशियल लेवल है। अगर होगा तो लोग बढ़ के उसको वोट देंगे, नहीं होगा तो खुद ही पीछे हट जाएंगे, पार्टी हो कोई भी हो। लेकिन इसको शफाफ तो बनाए। इसको एकदम से एक रुका खुलता है, जी आपके हिस्से में मिस्टर एक्स आ गए या मिस्टर वाई आ गए। मेरे ख्याल में तो शायद बाज़ वक़्त पार्टी वाले भी हैरान हो जाते हैं कि बीच में से क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें भी आती है। जिस तरह ये जरदारी साहब सदर बने हैं, तो इनके सदर बनने के दरमियान जो प्रॉब्लम आई, जो मसाइल आए, वो भी सबके सामने थे और ये किस तरह बन के सामने आ गए, उसके लिए पार्टी खुद बड़ी हैरान थी। बल्कि अमीन फ़हीम वगैरह बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए थे। अच्छा, लेकिन हम सियासत को छोड़ के वापस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं कि एक्चुअल जो हमारे मामलात हैं बिजनेस के, वो जब ख़राब होते हैं, या तो टैक्सेस की बुनियाद पे होते हैं, स्वी गैस की बुनियाद पे होते हैं, या किसी भी बुनियाद पे हो जाते हैं, तो हम लोग एजिटेशन करते हैं। एजिटेशन करने के बाद गवर्नमेंट हमें जस्ट एक 2-4%, जिसे आप ही के लोग कहते हैं लॉलीपॉप, वो देते हैं, तो हम लोग खामोश हो जाते हैं। हम अपना मसला कोई भी मुकम्मल कंप्लीट हल नहीं करते। तो ये जो आपकी लीडरशिप है, जिस वक्त जाके मुज़ाकरात करती है, तो ये उस वक्त वहाँ से ऐसा चीज़ लेके वापस क्यों आ जाती है कि जो आपका टोटल जो आपका मुतालबा होता है उसका 5 या 10% हिस्सा होता है। शायद आपने अखबार में नहीं पढ़ा, ये जो CNG वालों ने हड़ताल की है ना, सुई नॉर्दर्न का कमेंट आया कि अगर ये नहीं बंद करेंगे तो हम इनकी परमानेंट गैस बंद कर देंगे। हाँ, उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ कौन रोकेगा उनको जाके, वो CNG को थ्रेट उन्होंने दिया है ना। हाँ, तो CNG कौन है? पाकिस्तान नहीं, CNG स्टेशन वो बिजनेस नहीं कर रहा है क्या? उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की क्या? वो हाँ जी, क्या उसका हक नहीं है? उसका उससे कमिटमेंट करते हैं कि जी हम आपको साल में 12 महीने गैस देंगे। क्यों फॉल्स कमिटमेंट करते हैं? लेकिन बात तो वही कौन होते हैं? देखें, आपका इत्तेहाद एक प्रॉपर नहीं, इत्तेहाद क्या, ये जब गवर्नमेंट कमिट कर रही है तो इट शुड बी मैंडेटरी के वहां उनके पास एक चीज है ही नहीं तो क्यों ऑफर कर रही है? फिर अगर ऑलरेडी पता है कि एक चीज शॉर्ट है तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को उस सूबे में लगना चाहिए जिस सूबे के अंदर वो एम्पल है, उसकी यानी वाफर क्वांटिटी अवेलेबल है। पंजाब के पास तो गैस ही नहीं है, आप उसमें फर्टिलाइजर लगाते जा रहे हैं। आप सिंध में लगाएं जहां से आपको ये फायदा होगा, चलो कम से कम अगर उनके पास गैस है और उनके पास पाइपलाइन नहीं है कि पंजाब को देना भी चाहे तो प्रॉपरली ना दे सकें पूरा, तो कम से कम वहां पे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो होगी। ये तो नहीं कि आपने 100 आदमियों की और गर्दन दबा दी और फर्टिलाइजर लगा दिया उठा के। यहाँ पे एक फर्टिलाइजर प्लांट अगर बड़ा हो ना तो पूरे फैसलाबाद की डोमेस्टिक नीड के बराबर सुई गैस खा जाता है। वो किसने कहा था यहाँ लगाएं?
گرمیوں میں تو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, صرف ونٹر میں آگے 400, 450, 475 MCF شارٹ ہوتا تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں گیزر یا ادر یوٹیلائزیشن بہت بڑھ جاتی تھی, انرجی لاسز آ جاتے تھے انڈسٹری میں بیکاز آف دی ہائٹ, مطلب کولڈ ٹیمپریچر. اب آپ دیکھیں گرمیوں میں بھی آپ کو 4 دن کی لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں. اوپر سے ماشاءاللہ سے جو بینک ہیں وہ 16 سے 17% مارک اپ پہ جا رہے ہیں کائبور کے ساتھ. دنیا جو ہے 1% اور 0% پہ لینڈنگ کر رہی ہے کہ انڈسٹری سروائیو کرے, ہم 16-17% پہ جا رہے ہیں. 17% آپ دیں بینک کو مارک اپ, 12 دن انڈسٹری چلائیں, تو آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. بینک کو دیں گے یا خود روٹی کھائیں گے یا مزدور کو تنخواہ دیں گے؟ عادل صاحب ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے, جس وقت انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ اپنے پاور ہاؤس لگا لیں, آپ لوگوں نے اپنے پاور ہاؤس کچھ یونٹ میں لگ گئے. ان کی انڈسٹری اس پاور ہاؤس ان کا اتنا بڑا ہے کہ وہ انڈسٹری اپنی چلانے کے بعد پاور سپلائی باہر دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آج بھی وابڈا کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اپنے پاور ہاؤسز لگے ہونے کے باوجود. میں پلیز, جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آئی کہ ہم وابڈا پہ کے ایک جو کافی یہاں سورسفل آدمی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے انڈسٹریل جو ہیں انہوں نے ایک یونٹ لگایا ہے بہت بڑا یہاں انرجی کا, اور وہ ہمیں اس وقت 7 روپے میں بجلی وابڈا کو سیل کر رہے ہیں, جبکہ اپنی انڈسٹری 4 روپے کی بجلی لے کے وابڈا کی چلا رہے ہیں. 75% مہنگی بجلی اپنی وابڈا کو سیل کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی بجلی جو ہے اس سے چلائیں تو ان کو ان کی پروڈکشن بہت سستی پڑے, لیکن وہ اپنے کمائی کے چکر میں وہ انڈسٹریل جس نے اپنا یونٹ لگایا ہے کہ بگ یونٹ ہے اس کا جو بجلی پیدا کر رہا ہے, اور وہ وابڈا کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی یہ مرزا صاحب والی سیاست استعمال کی ہے, بریف کیس والی, اور کوئی اس طرح کی وابڈا کے ساتھ ڈیل کر لی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بزنس مین کے لیے کہ جس نے یہ عوام کے ساتھ یہ زیادتی اتنی بڑی کر دی ہے؟ وہ بھی تو ایک بزنس مین ہے نا. اب پہلی بات تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو پاور جنریشن یونٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی گیس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آج پنجاب میں جتنے پاور جنریشن یونٹ ہیں ان کو دیکھا جائے, ان کو اپ گریڈ کیا جائے, ان کو انرجی ایفیشینٹ بنایا جائے ان کو, تو وہ آپ کی نہ بجلی ختم ہونے دیتے بشرطے کہ ان کو بھی ان کا را مٹیریل پرووائڈ کیا جائے, ان کو ٹائملی پیمنٹس کی جائیں. اول تو یہ 7 اور 4 والی بات نہیں ہے, آپ کو بتاؤں. اگر جو ایگریمنٹ کر لیا گورنمنٹ نے پاور جنریشن یونٹ سے, وہ اس کو آنر کرنا, اس نے جو کمٹمنٹ کی اس نے آنر کرنا. اگر گورنمنٹ اس سے 7 روپے میں لے کے 4 روپے میں واپس دے بھی رہی ہے مثال کے طور پہ, تو گورنمنٹ 10 جگہ سے اور ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے. ڈائریکٹ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکول پیرالل ٹو پیرالل ٹریڈ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ. آئیڈیا یہ کہ جس چیز کی شارٹیج ہے اس کو سبسیڈائز کر دیا جائے, اور جو چیز ایمپل ہے اور اس کو سپورٹ کر دیا جائے, اس کے حساب سے سپورٹ میں استعمال کر لیا جائے. تو یہ تو آپ نے اپنے صوبے نے یا ملک نے اس چیز کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. جن ملکوں میں اگر گیس نہیں اور وہ گیس امپورٹ کرتے ہیں تو ساری امپورٹ کی کاسٹ اگر وہ گیس پہ لگا دیں گے تو وہاں وائبلٹی ختم ہو جائے گی. وہ اپنی دوسری ریسورسز سے اس کو کور کرتے ہیں بیسیکلی. یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے, آپ کسی کو اس میں بلیم نہیں کر سکتے. لیکن اسٹل جو ہمارے پاس پاور جنریشن اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں وہ کیوں نہیں چل رہی, ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آج کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے جی اس پیریڈ کے اندر پورے پاکستان میں بجلی نہیں جائے گی. وہ بجلی کھٹمنڈو سے تو نہیں آتی میرے بھائی, ادھر سے ہی آتی ہے. آپ جتنے کیپٹیو پاور والے بیٹھے ہیں ان کے پاس وابڈا کا کنیکشن ہی نہیں ہے. کئی ایسے بیٹھی انڈسٹریاں, اور اگر آپ ڈیزل پہ چلائیں تو 350-400% ایڈیشنل کاسٹ پڑتی ہے. اس کو گیس نہیں دیتے, وہ انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. پھر بینک اس کے اوپر مارک اپ چارج کرتا رہتا ہے, اس کو تو میٹر نہیں رکتا. یہ تو ڈیلیبریٹلی ایک چیز ایسی ہو رہی ہے کہ مطلب ایک آدمی کو آپ بولے جی آپ لوگوں کا اتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ پھر بولے جی مجھے پتا نہیں تھا. تو میرے خیال میں اس سے یہ تو آئی واش ہی ہے. مطلب اصل مقاصد تو کہیں اور ہی لے جا رہے ہیں. صحیح مقاصد کی طرف آئیں تو مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے. اچھا مرزا صاحب, آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن ریلیٹڈ سے ہے. جو بات انہوں نے ابھی عادل صاحب نے کہی ہے کہ ان کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں. آپ کے جو لوگ اس وقت سائزنگ انڈسٹری جو ہے ہماری, اس سے بند ہونے کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ہماری, اس میں آپ کی انڈسٹری بند ہونے کا کتنا حصہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ 4 دن گیس ہی نہیں دیں گے, 3 دن انڈسٹری چلے گی. اس فیصل آباد کے اندر 2 ملین سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہیں. تو مختلف سیکٹر جو ہے ٹیکسٹائل کے, ان سے کافی لوگوں کو فارغ کیا گیا,
اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا. اور دوسرے نمبر پہ جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ ہم تو تنخواہ ہی نہیں دے سکتے. یہ جو انڈسٹری 12 دن چلے مہینے کے اندر, تو آپ جو سارا سسٹم اس کو دیکھ لیں, یہ تو انڈسٹری کو بالکل تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اس میں آپ 25% انڈسٹری وہ لوگ بند کر کے چلے گئے ہیں جن کے اندر سکت نہیں تھی, وہ چلا نہیں سکتے تھے. اتنے دن بند کر کے انڈسٹری کو چلانا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. تو سارا سسٹم جو فلاپ ہو گیا. آپ دیکھیں انڈسٹری چل نہیں رہی, اگر مہینے کے اندر 12-14 دن انڈسٹری چل رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس دیں, آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے, بجلی آپ نہیں دے رہے, گیس آپ نہیں دے رہے, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے, ٹیکس کس سے مانگ رہے ہیں؟ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے ہم جن لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں ان کو تو مہینے میں 12 دن انڈسٹری چلانے کی اجازت مل رہی ہے, بقایا دن تو وہ فارغ ہے, کون ٹیکس دے گا؟ یہ سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. جیسے آپ نے بات کی, آپ 270 اسپننگ یونٹ ہیں بل فرض کرو, اور اس میں 100 یونٹ ایسا ہے جس کو آپ نے پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو گیس مل رہی ہے, وہ اپنی 4 روپے یونٹ بجلی بنا رہے ہیں, اپنا دھاگا بنا رہے ہیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, وہ 10 سے 12 روپے یونٹ ان کو پڑ رہا ہے, وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں. آپ دونوں کے اندر پیسے کی تقسیم کا, پالیسی کی تقسیم کا فرق دیکھ لیں. حکومت کو یہ تمام سیکٹروں کو ایکول پالیسی دینی چاہیے. یہ پیسے کی تقسیم اگر غلط ہوئی ہے تو اس کی مین وجہ یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ وہ بجلی اپنا یونٹ, جیسے آپ نے بات کی کہ بجلی بنا رہا ہے, وہ اس کی ضرورت ہے, اگر 40 میگا واٹ اس کی ضرورت ہے تو 40 میگا واٹ وہ بنا رہا ہے, وہ 40 میگا واٹ 16 روپے یونٹ بیچ رہا ہے اور 10 روپے یونٹ وہ خرید رہا ہے. وہ جو بھی لوگ وہاں پہ ہے, حکومت کو بھی پتا ہے, واپٹا کو بھی پتا ہے, یہ سارا پیسے کی تقسیم غلط ہو رہی ہے. غریب آدمی اس کے پاؤں میں چپل پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور امیر آدمی اس کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ خرچ کس جگہ پہ کرنا ہے. یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے. پیسے کی غلط جو تقسیم ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کون دیکھے گا؟ جو اوپر بیٹھے حکمران ہیں وہ دیکھیں گے, وہ ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ان کی نیتوں کی لوڈ شیڈنگ ہے, ان کے اپنے قبلے درست ہونے والے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سارا سسٹم جو ہے اس وقت فلاپ ہو رہا ہے تو حکومت کی وجہ سے. اچھا عادل صاحب اور مرزا شفیق صاحب, میرا آپ دونوں سے ایک بڑا کریٹیکل کویسچن ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کرتی ہے, گورنمنٹ وہ نہیں کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان 3 سالوں میں جو آپ کو مسائل آئے ہیں, ان کا ہم پچھلی حکومت سے کمپیریزن کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو انکمبنسی, مطلب ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان دونوں میں اتنی استطاعت نہیں, آپ کی بات نہیں سنتے, عوامی نمائندے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ کیا پروڈکٹیو زیادہ تھی آپ بزنس مینز کے لیے, کہ یہ پروڈکٹیو زیادہ ہے؟ دیکھیں پچھلے سالوں میں انڈسٹری چلی ہے, یہ نہیں بھی وہ انڈسٹری نہیں چلی, حالات بہتری کی طرف آئے ہیں. مگر یہ 3 سال سے پتہ نہیں کیا ہوا, کیا حالات کس طرف گئے ہیں. نہ تو اتنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, نہ گیس کی اتنی لوڈ شیڈنگ تھی پچھلے سالوں میں. اب ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. پہلے حکومت جو تھی, ہم نے 9-10 سال جو رہے ہیں وہ کافی بہتر ان سے رہے ہیں. اب جو 3 سال ہیں, یہ 3 سال ہمیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم 1947 میں چلے گئے ہیں. یقین کریں کہ آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ہم وہی, آپ دیکھ لیں کہ لکڑی استعمال کرنی شروع کر دی, بولر کے اندر انڈسٹری کے اندر وہ گیس کی بجائے وہ استعمال کرنی شروع کر دی. یا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ فرنس ایل ایک ایسی ایٹم ہے کہ آپ انڈسٹری اونروں کو ریلیف دیں. آپ اتنی جگہ پہ سبسڈی دے رہے ہیں, اگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو آپ فرنس ایل اس ریٹ پہ دیں. اس میں اگر سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا کتنا مزدور جو بے روزگار ہو رہا ہے وہ بھی اپنی نوکریوں پہ لگے گا, انڈسٹری چلے گی, ملک کی معیشت بہتر ہوگی, اور اس میں لا اینڈ آرڈر کے حالات جو ہیں اتنے خراب, وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس پہ سبسڈی دینی چاہیے کہ یہ ریلوے پہ دے دو, فلاں جگہ پہ دے دو, فلاں جگہ پہ دے دو سبسڈی. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے انڈسٹری چلے گی تو یہ ملک جو ہے چلے گا. اگر آج ٹیکسٹائل بالکل بند ہو گئی, ٹیکسٹائل تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو یہ حکمران بھی نہیں بچیں گے.
جی